خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، موت کی 3 اقسام ہیں۔ روحانی موت، آدم اور حوا نے گناہ کیا اور خدا کے روح نے انہیں چھوڑ دیا، تو ان کی روحانی موت فوراً واقع ہو گئی۔ چنانچہ روحانی موت خدا اور انسان کے درمیان جدائی ہے، جبکہ وہ جسمانی طور پر زندہ رہتا ہے۔ جسمانی موت، اس میں انسانی روح انسانی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، سو انسان جسمانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ ابدی موت، یہ انسان اور خدا کی ابدی جدائی ہے، جس نے خدا کی بتائی ہوئی عظیم راہ نجات کے ذریعہ خدا کی نجات کو حاصل نہیں کیا۔ گناہ بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ تمام بیماریاں باغ عدن میں ہونے والے پہلے گناہ کی پاداش ہے، جو کہ انسان کے مندرجہ ذیل حصوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ روحانی بیماری، انہوں نے خدا کو مورد الزام ٹھہرایا۔ گناہ نے اقبال جرم کی بجائے خدا پر الزام دینے کی تحریک دی، یعنی غلط کاری کی، سو انسان نے یہ غلط کاری شروع کر دی کیونکہ اس کی فطرت بدل چکی تھی۔ جسمانی بیماری، ان کے جسمانی بدن موت کے زیر اثر آ گئے، جس میں تبدیلی شروع ہو گئی، جس سے اس میں کمزوریاں، کمیاں اور حتیٰ کہ بیماریاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ جذباتی بیماری، انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع کر دی۔ کسی نے بھی اپنا اقبال جرم نہ کیا، جس کے نتیجہ میں حسد، غصہ، پریشانی، بے چینی اور اعصابی کھچاؤ وقوع پذیر ہوا، جو آج بھی سیلاب کی طرح بہتوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ معاشرتی بیماری، قائن نے حابل کو قتل کر کے تمام معاشرتی مسائل کو جنم دیا، جس کے نتیجہ میں چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت، رشوت ستانی، ناانصافی اور یہ تمام معاشرتی بیماریاں وجود میں نظر آتی ہیں۔ زمینی فطرت میں بیماری، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ گناہ زندگی کے ہر حصہ کو اپنے میں ملوث کرتا ہے، اسی طرح فطرت کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ہمیں فطرت بھی جو ہے وہ بیمار دکھائی دیتی ہے۔ زمین میں اون کٹارے اگنا شروع ہو گئے۔ خدا انصاف کا خدا ہے، اس نے اپنے کلام کو پورا کیا۔ جس گھڑی انہوں نے نافرمانی کی، عین اسی گھڑی ان کی روحانی موت واقع ہو چکی تھی۔ خدا کی روح ان سے جدا ہو گئی، ان کو باغ عدن سے یعنی خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا۔ وہ سخت محنت کشی اور شدید درد راہ کی سزا کے نیچے آ گئے۔ زمین اپنی فصل دینے کے لیے مزید محنت کی طلب کرنے لگی۔ خدا نے اپنے کلام کو پورا کیا، جس کی وجہ سے ان کو موت کی سزا ملی، جو کہ خدا کا انصاف ہے۔ خدا محبت بھی ہے۔ پہلا یوحنا 4:8 آیت۔ اسے اپنی حضوری اور جلال کو بحال کرنے کے لیے لازم کچھ کرنا تھا۔ فرشتوں نے جب گناہ کیا تو خدا نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ دوسرا پطرس 2:4 آیت اور یہودا کی کتاب۔ لیکن خدا نے انسان کی فکر کی، کیونکہ خدا نے
انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، عبرانیوں 2:12 اور یوحنا 3:16۔ اس لیے خدا نے مندرجہ ذیل پیشن گوئیوں کے ذریعہ سے انہیں امید بخشی۔ انسان کی جلالی حالت، نجات کے بارے میں پہلی پیشن گوئی۔ پیدائش 3:15 آیت میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ہم اس کو فضل کی پیشن گوئی کہہ سکتے ہیں۔ ایک دن خدا ضرور عورت کی نسل میں سے ابلیس کے سر کو کچلے گا، اور وہ مسیح خداوند ہے۔ گلاطیوں 4:4 آیت۔ یہ الفاظ انسان کے کانوں میں ہمیشہ گونجتے رہے۔ ان کی بیماریوں، دردوں اور تکلیفوں اور ان کی بربادی یا نقصانات کے وقت بھی یہ الفاظ اس کے اندر فتح مند امید کا ایک نعرہ اور ایک وعدہ ہے۔ موت ایک آدمی کے ذریعہ سے آئی، رومیوں 12:5 آیت اور زبور 5:51 اور ایوب 15:14 میں مرقوم ہے، جس کی وجہ سے تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تمام پشتیں گناہگار ٹھہریں۔ خدا نے عورت کی نسل میں سے امید اور نجات کے لیے وعدہ کیا تھا اور دیا تھا، کیونکہ مرد کی نسل گناہ سے متاثر ہو چکی تھی۔ ایک بدکردار اور بدکار اور آلودہ انسان کی طرح سے ایک پاکیزہ یا راست باز انسان کو جنم دے سکتا ہے۔ آدمی کی سرشت ہی گناہ گار ہو چکی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ خدا نے اپنے اس منصوبہ کو یا پیشن گوئی کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی نسل کا انتخاب کیا، اور لعنت کی آواز انسان کے لیے خوف کا باعث بنی رہی۔ لیکن پیشن گوئی اس کو خوشی اور تسلی دیتی رہی کہ ایک دن ضرور سام کا سر یعنی ابلیس کی قوت اور اختیار کو کچلا جائے گا، جس نے انسان کو گناہ کرنے کے لیے اپنی مکارانہ چالاکیوں سے دھوکہ دیا تھا۔ خدا کا یہ طریقہ کار ضرور کامیاب ہوگا، ہاللویا۔ اس کے بعد انسان دوبارہ خدا کی برکات، حضوری اور کثرت کی زندگی سے لطف اندوز ہوگا، اور یہ سب کچھ عورت کی نسل کے باعث ہوگا۔ انسان واپس خدا کی رفاقت میں کہلایا جائے گا۔ عورت کی نسل سے مراد کنواری مریم کا جنم دینا ہے۔ خدا نے عورت کی نسل کو اس کار خیر کے لیے چنا جس کو عام انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ خدا کے طریقے انسانی ادراک سے بہت دور ہیں۔ خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ خوشخبری کی پہلی پیشن گوئی پیدائش 3:15 میں موجود ہے۔ عظیم نبی یسایہ کو بھی دی گئی۔ یسایہ 7:14 آیت۔ لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ اس پیشن گوئی کی تکمیل 100% متی کی انجیل کے مطابق مسیح کی پیدائش میں ہوئی۔ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، متی 1:23۔ عورت اور مرد کے ملنے سے عورت کا حاملہ پایا جانا یہ ایک فطری فعل ہے۔ انسان آدمی کے نام سے ہی منسوب
کیا جاتا ہے، یعنی نسل آدمی کے نام سے منسوب ہوتی ہے، لیکن یہاں عورت کی نسل کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ کنواری ہے۔ بے شک اس کی منگنی یوسف سے ہوئی تھی، ان کے اکٹھا ہونے سے پیشتر وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جب عورت اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں تو نسل یعنی بیج آدمی سے منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسل آدمی کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن یہاں مریم جو کہ ایک کنواری تھی، اس کا معاملہ مختلف ہے۔ وہ فرشتے کے پیغام سے بہت گھبرائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مریم نے فرشتہ سے پوچھا کیونکہ میں کنواری ہوں۔ لوکا کی انجیل۔ بے شک انسانی ذہن اس کو ماننے اور سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں اس طرح سے جواب دیتا ہے۔ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خداوند تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یوسف اس وجہ سے بہت پریشان اور عجیب پریشانی کی حالت میں تھا۔ مریم کے اس عجیب و غریب طریقہ سے حاملہ پائے جانے سے وہ ششدر تھا۔ وہ ایک راست باز آدمی تھا، اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کو طلاق دینا چاہا، لیکن جب خدا نے خواب میں اپنے فرشتہ کے ذریعے اس سچائی اور بھید کو اس پر عیاں کیا، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ چنانچہ مریم انسانی بیج کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے نہ تھی، بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ تھی۔